السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خواتین کا عالمی دن اس سلسلے کا دوسرا ولاگ ہے۔ ہمارا نظریہ نقطۂ نظر اسلام کے نقطۂ نظر سے اس سے کچھ مختلف ہے، جس سلسلے میں عورت کو مرد کی خواہش کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، اس کو برائی کا مرکز سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ انسانیت کی اٹھان ایک باب آدم سے اور ایک اماں حوا سے ہوئی تھی، اور اس میں ان کا کردار بہت زیادہ ذمہ دارانہ ہے۔ عیسائیت کے نظریے سے شیطان نے اماں حوا کو پھسلایا تھا اور وہ گناہ کی موجب بنی ہے، اور سارا گناہ اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو، اماں حوا اور بابا آدم دونوں کو قسمیں اٹھا اٹھا کر پھسلایا تھا اور ان کو شجر ممنوع کھانے پہ مجبور کیا تھا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عورت کو اس سلسلے میں باقاعدہ مثبت کردار ملتا ہے، اور اس کے لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء بھی خدا نے بھیجے ہیں، 1,24,000، اور ان میں سے 315 پر خدا نے شریعتیں اتاری ہیں۔ ان تمام شریعتوں میں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کو کہا گیا ہے کہ جاہلیت کے دکھاوے سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سورۃ نور کی 31 نمبر آیت میں باقاعدہ حکم دیا پردے کا کہ تم ولا یبدین زینتہن، اپنی زیب و زینت جو ہے اس کو تم نے چھپانا ہے، اور تم جب باہر نکلو گی تو ایک بڑی سی چادر کا خمار جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال لینا ہے۔ اور یہ پھر بتا دیے کہ کون سے لوگ مستثنیٰ ہیں کہ جن سے وہ پردہ نہیں کرے گی، اور یہ سورۃ الاحزاب میں احکام اترے ہیں، اور یہ کہ اس میں ہاتھ اور پیر اور چہرہ جو ہے وہ اس مجبوری سے باہر ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ پھر تمہاری نگاہ اس کو نہ دیکھے، یعنی برائی کی نگاہ سے، بری نگاہ سے دیکھنے کو باقاعدہ خیانت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں جو تورات انجیل میں اتری تھیں، ان میں تو یہ تھا کہ جو آنکھ برائی کی طرف اٹھتی ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس نے آنکھ نے اپنا ہی زنا کر لیا ہے، تو اس کو اگر تیر مار کر نکال دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اس کو خدا کے حکم کی خیانت، کہ اللہ کی یہ نعمت ہے اس کا صحیح استعمال ہو، تو نکاح کو ایک نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اور اس پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عورت کا کردار بہت ذمہ داری کا ہے۔ جب وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے تو تعلیمات اسلام یہ ہے کہ جس میں نبی پاک نے باقاعدہ فرمایا کہ ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے کہ میرا اپنے رشتہ داروں میں، ماں اور باپ اور گھر والوں میں کون زیادہ اچھے سلوک کا مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد فرمایا اور کس کا درجہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد اور جب پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ۔ تو اس کے لیے علماء بڑے دلچسپ انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ میڈل بھی 3 ہی ہوتے ہیں، وہ تینوں میڈل خدا نے ماں کو دلوا دیے، اور حوصلے افزائی کا میڈل جو ہے وہ باپ کو دلوایا ہے۔ اور اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت مرد کو پیدا کرتی ہے اور اس کے وجود سے انسانیت جنم لیتی ہے۔ اس کا بہت مرکزی کردار ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اس سلسلے میں بہت زیادہ واضح ہیں، اور اس لیے اس کو تماشا یا اس کو زیب و زینت یا اس کے گانے یا اس کے ناچ، یہ چیزیں شریعت اسلامی میں، یا اس کا بے پردہ ہونا شریعت اسلامی میں سختی سے ممنوع ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کو عیاشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اس پردے کے اس لیے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ ذمہ داری کا ہے، اور اس ذمہ داری میں اس کے سیکشن بھی الگ رکھے گئے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔